رات کو یعنی لیلۃ القدر کو صرف ڈسکس نہیں کیا گیا، صرف ذکر نہیں کیا گیا، اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ اس رات کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی پوری سورت نازل کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شب قدر کی اہمیت اور فضیلت پر بہت ہی پیارا بیان ہے، سنیں۔ مون ہے کہ جو کوئی شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ ہم میں کون ہے جس کی پریشانیاں نہیں ہیں، مصیبت نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، پرابلمز ہیں اور سولوشن بھی پتہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سولوشن کے بجائے کہیں اور جا رہے ہیں۔ دو سولوشن یاد رکھیے، ہر پرابلم کا اس میں سولوشن ہے۔ کی آف سولوشنز، دعا، اللہ سے دعا کریں اور درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ دعا کے بارے میں رب خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور رمضان کی یہ راتیں تو سبحان اللہ رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، ادھر سے ندا لگائی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی اس کا سوال کی پورا کیا جائے، مگر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی بجائے ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، کبھی اس سے سورس، کبھی اس کے پاس۔ ارے جہاں سے حل ہونا ہے وہاں سر کیوں نہیں جھکاتے، ادھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور خود نبی پاک فرما رہے ہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی۔ تو یہ دو چیزوں کو پکڑ لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر ہوگی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں دو ٹاپک انشاءاللہ ڈسکس کرنے ہیں اور دونوں انشاءاللہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیلۃ القدر پر۔ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے، پہلے یہ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر کسی بات کو صرف ڈسکس کر لیا جائے، صرف اس کا ذکر آ جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی کہ قرآن میں ذکر آ گیا۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء فرماتے بھی ہیں کہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی مہینے کا ذکر آیا ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک ہی خاتون کا ذکر آیا ہے، وہ عظیم خاتون کون ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک میں ایک ہی صحابی رسول کا ذکر ہوا ہے، نام لے کر صراحت کے ساتھ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی اب دیکھیں ڈسکس ہونا کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے، مگر اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو صرف ڈسکس نہیں کیا گیا، صرف ذکر نہیں کیا گیا، اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ اس رات کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی پوری سورت نازل کی گئی، سورہ قدر کے نام سے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دیٹ نائٹ، ٹھیک ہے؟ اب اس کا بہت خوبصورت شان نزول بھی ہے، ہم انشاءاللہ اس پوری سورت کو سمجھتے ہیں، پھر میں اس کا شان نزول بھی بیان کرتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہاں ایک کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ جناب قرآن تو ہم نے یہ پڑھا یا سنا کہ جبریل امین تھوڑا تھوڑا لے کر نبی پاک کے پاس حاضر ہوتے تھے، کبھی مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں، تو لیلۃ القدر میں پورا قرآن کیسے نازل ہوا؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس پر بتدریج وقتاً فوقتاً 23 برس کے عرصے میں قرآن جبریل امین لے کر حاضر ہوتے رہے، مختلف وحی کی صورت میں، مختلف آیتوں کی صورت میں، اور یہ قرآن اس طرح نازل ہوا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب قرآن کوسچن کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو ایک جواب ہو سکتا ہے کہ یا اللہ ہم تو قرآن سے سیکھنے بیٹھے ہیں، ہم کیسے آنسر دے دیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو سبحان اللہ علماء ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا، تو قرآن پہلے خود ہی کوسچن کریٹ کرتا ہے، انفسائز کرنا ہے، سمجھانا ہے دیر از سم تھنگ کمنگ بگ، بڑی کوئی چیز آنے والی ہے اگلی، تو غور کرو۔ اللہ فرما رہا تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا۔ اسی انداز کو آپ سورہ قارعہ میں بھی دیکھا آپ نے، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ اس کے بعد خود اللہ نے ڈیفائن کیا کہ قارعہ کیا ہے، قیامت کی اس میں ڈیفینیشن موجود ہے۔ یہاں قرآن فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ویری نیکسٹ آیت میں اب اس کی ڈیفینیشن ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
ہاں اب بڑا کمال کا کوشچن ذہن میں آتا ہے، جناب یہ 1000 مہینے کیوں؟ 1000 مہینے بنتے ہیں 83 years and 4 months. 100 سال ہو جاتا، 50 سال ہو جاتا، کوئی راؤنڈ فگر ہو جاتا نا. 1000 مہینے پرٹیکولرلی کیوں ذکر ہوئے؟ سبحان اللہ. اس کے بہت بہت سارے شان نزول ہیں. ایک بہت خوبصورت شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے کا واقعہ سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، اور اس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ 1000 مہینوں تک انہوں نے روزے رکھے. 1000 مہینوں میں ان راتوں میں انہوں نے عبادت کی، یعنی دن میں روزہ، رات میں قیام، اور اسی حالت میں جہاد بھی کیا، اور ٹھیک ٹھاک جہاد میں شرکت کی. اور پھر بڑا طویل واقعہ ہے کہ ان کو بڑی سازش کر کے کفار نے بڑی تکلیف دے کر آپ کو شہید کیا، پھر ان کفار پر عذاب بھی آیا. یہ پورا تفصیلی واقعہ نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے ڈسکرائب کیا. اب صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں تو نارملی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار کمال کی ہستی تھی، 1000 مہینے عبادت کی، کتنی لمبی عمر ہوگی، اور کتنا اللہ کی راہ میں کام کیا انہوں نے، اور شہید بھی ہو گئے. مگر صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ بڑا کمال کا تھا. وہ افسردہ ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی قوم والے تو ہم سے آگے بڑھ گئے، ان کی تو عمر ہی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ 1000 مہینے تو روزے رکھے انہوں نے. 83 ایئرس کون روزے رکھتا ہے؟ اور 83 ایئرس کی راتیں بھی عبادت میں گزری. تو ہماری تو اگر لائف 83 ایئرس ہو بھی جائے تو کچھ بچپن کے سال نکال لیں، 65 کے بعد تو ویسی جان نہیں بچتی عموماً. تو پھر ہم کیسے کریں گے یہ ساری عبادت؟ ہم تو پیچھے رہ گئے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نیکیوں میں پیچھے رہنے پر افسردہ ہوتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 2000 گز کا بنگلہ دیکھ لیں تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کسی کی V8 دیکھ لیں تو پرابلم ہو جاتی ہے، نیا آئی فون کسی کے ہاتھ میں دیکھے تو ہمیں ٹینشن ہے، فلاں نے جناب یہ کیسے کپڑے پہن لیے، یہ اتنی ترقی کیسے کر لی، 2 فیکٹریاں لگا لی، وہ فلاں ملک پہنچ گیا. کسی کے بیرون ملک جانے سے ہمیں اپنا ملک برا لگنے لگ جاتا ہے. ارے بھائی جہاں رہتے ہو اپنے گھر پہ تو خوش رہو. ہمارا دماغ ہی عجیب ہے، ہم لوگوں کی دنیا میں ترقی دیکھ کر ٹینشن میں آتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، آپ کتنی بھی ریس لگا لیں، آپ سے آگے کوئی نہ کوئی نظر ہی آئے گا آپ کو. کہاں تک جاؤ گے بھائی؟ جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں. کمپٹیشن نیکیوں میں کرنا ہے. یہ سوچو نا کہ وہ تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا، یار میری عمر کا ہے اور عالم دین بن گیا مگر میں نہیں بن سکا، ایج مجھ سے چھوٹی اور حافظ قرآن ہے، مجھے قرآن پراپر پڑھنا نہیں آتا. یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اب اس میں کمپٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام. کہتے حضور وہ تو آگے بڑھ جائیں گے. اچھا جب نبی پاک کو انہوں نے جب یہ عرض کیا نا تو پیارے آقا بھی غمزدہ ہو گئے کہ میری امت تو واقعی پیچھے رہ جائے گی. سبحان اللہ. قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو، یہ رب کو کب گوا رہا ہے. اچھا غم کیوں طاری ہوا؟ ہمارے لیے. اے امتیوں تم سے پیار کتنا ہے، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اب نبی پاک رنجیدہ ہوئے نا تو جبریل امین یہ سورہ قدر لے کر نازل ہوئے. حضور غمزدہ نہ ہو، آپ کی امت کو زندگی میں ایک بار نہیں، ناٹ ان ونس ان لائف ٹائم، ایوری ایئر، ہر سال ایک رات ایسی عطا کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس ایک رات میں عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 مہینے والی وہ عبادت جس میں دن میں روزہ تھا، رات میں قیام تھا، جہاد بھی تھا، شہادت بھی تھی، اللہ آپ کی امت کو اس ایک رات کی عبادت کے صدقے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. آپ علماء تو علماء ہے نا، مفسرین تو ایک ایک لفظ پر غور کرتے نا. فرمایا یہ نہیں کہا حضرت شمعون جتنی عبادت 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا قرآن نے، خیر من الف شہر. قرآن نے کہا 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانے، اس کی عطا سے اس کی حبیب جانے. ہمارا تو کام بن گیا نا، ہم تو نکمے لوگ ہیں. ایک رات ایسی اور ہر سال وہ رات آتی ہے. اچھا پھر ہم پر اور کرم کیا ہوا؟ ہمیں یہ نہیں کہا کہ سال میں کوئی بھی رات ہے ڈھونڈتے رہو پورا سال، نہیں. پیارے آقا نے ہمارے لیے، اس امت کے لیے کیا بڑا احسان کیا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مرکز میں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف کیا. 20 دن گزارنے کے بعد جب 2 عشرے ختم ہو گئے، پیارے آقا اپنے خیمے سے باہر آئے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں 20 دن اعتکاف کیا، مگر اب مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے.
تم میں سے جس کو اعتکاف کرنا ہے میرے ساتھ کر لے. اس کے بعد سے سبحان اللہ یہ آخری 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ زبردست طریقے سے رائج ہوا. مبارک انہیں جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے آقا فرماتے جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں ثواب کمانے کے لیے رمضان میں یہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا, حدیث پاک کا مضمون اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو مبارک ہونے جو اعتکاف کر بیٹھے ہیں, مگر جو اعتکاف کر چکے خدارا مسجد کا تقدس یاد رکھیے گا, فضول باتوں سے بچنا. اللہ کے گھر میں بیٹھے اس کا پروٹوکول ہے نا, کسی بڑی جگہ جاتے تو اس کا احتیاط, اس کا پروٹوکول, اس کے آداب ہوتے ہیں. اللہ کے گھر میں آپ اس لیے نہیں آئے کہ کھائیں پیئیں ہنسی مذاق, نہیں, عبادت کریں, ذوق و شوق کے ساتھ رہیں, آنسو بہائیں, دعائیں مانگیں. آپ تو خوش نصیب ہیں, اب تو جو بھی لیلۃ القدر ہوگی آپ کو مل جانی ہے انشاءاللہ, آپ اللہ کے گھر میں ہی ہوں گے. تو یہ تو ہو گئی بات ان لوگوں کے. اب ہم جیسے لوگ جو اعتکاف میں نہیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کو ٹارگٹ کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آج آپ ہم سب علم دین کی اس محفل میں بیٹھے ہیں. 5 طاق راتیں انشاءاللہ یہاں اجتماع ہوگا, آپ یہاں بھی تشریف لائیں, اور بھی دعوت اسلامی کے تحت پورے پاکستان پوری دنیا میں اجتماعات ہو رہے ہیں. فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول عبادت بھی کریں. جیسے ماشاءاللہ یہاں صلاۃ التسبیح ہوئی تو میں 5-6 ٹپس دیا کرتا ہوں, دوبارہ دے دیتا ہوں. اللہ کرے کوئی عمل کرے گا تو مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے گا کہ آپ ان 5 راتوں میں پہلے. اچھا یہ بھی بڑی خوبصورت بحث ہے کہ 5 میں سے کون سی رات ہے. قرآن پاک میں ایک اشارہ موجود ہے, اور ہمارے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے. اور وہ اشارہ کیا ہے؟ سورہ قدر میں لیلۃ القدر 3 بار آیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 بار آیا. تو لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں؟ 9 حروف ہیں. اگر آپ کاؤنٹ کریں گے نا تو 9 حروف ہیں. 9 ملٹیپلائی بائی 3 27. تو علماء فرماتے ہیں یہ قرآن میں ہی اشارہ ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے. مگر ایک حدیث میں یہی فرمایا کہ 5 میں سے کوئی بھی رات ہے. تو گویا ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے. بے شک 27ویں کو زیادہ اہتمام کر لیں, ورنہ 5 طاق راتوں کو ٹارگٹ پہ لے لیں. تو کرنا یہ ہے, اب پہلے یہ ذہن میں بنا لیں کہ 83 ایئرز 4 مہینے میں عبادت نہیں کر سکتا. یہ تو پاسبل نہیں ہے میرے لیے. ایک رات مس نہیں کرنی ہے کہ اس سال ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات تو لیلۃ القدر ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے ان 5 راتوں کو فل ٹارگٹ پہ لے لینا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے میں چند باتیں بتا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. کہ اس میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز, ویسے یہ سارا سال کیا کریں کہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ٹارگٹ کر لیں کہ عشاء اور فجر مس نہیں کرنی, پوری تراویح بھی پڑھیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ لیلۃ طاق راتوں میں کچھ نوافل پڑھیں. جیسے آپ نے ماشاءاللہ صلاۃ التسبیح پڑھی, جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بعد میں کچھ نوافل پڑھ لیں, 4 نفل پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, لیلۃ القدر کی نیت سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, 2 کام ہو گئے. تیسرا, آپ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں اس رات میں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں, اللہ توفیق دے تو کوئی 1 پارہ پورا پڑھ لیں. ابھی تو رات بہت لمبی ہے نا, رات آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا. یعنی میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہماری اس مسجد میں اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جو 5 راتیں پوری عبادت کرے گا اس کو 25 لاکھ روپے ملیں گے, میرا خیال ہے روڈیں بھی بھر جائیں گی اور کوئی فجر تک نہیں جائے گا باہر. تو بھائی 20-25 لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب اس ایک رات میں ملنا ہے, اور سب کی مغفرت. سبحان اللہ, فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. تو ہمیں اس رات کو مس نہیں کرنا ہے. اب آتے ہیں, 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی, آپ کچھ ذکر و اذکار کریں. ان 5 راتوں میں ہو سکے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں, 111 بار کلمہ پاک پڑھ لیں, پھر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, جتنا ذکر الہی اور درود پاک کر سکتے ہیں وہ بھی کر لیں. 4 ہو گئی باتیں. 5ویں نمبر پہ آپ ایک کام کریں کہ اس رات جو ہے آپ اگر والدین حیات ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے کہ طاق رات بھی ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں. ماں ساتھ ہے تو اس کی دعائیں لے لیں, والد موجود ہے تو ان کے ہاتھ چوم لیں. اس رات 5 راتوں میں ان کی دعائیں لیں. اللہ اکبر, یو آر سو لکی اگر آپ کے ماں باپ رمضان میں آپ کے ساتھ ہیں. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو کتنا یاد آتے ہیں. تو اب 5 راتوں میں ہو سکے تو ماں باپ کو کچھ ایصال ثواب کریں, اور پاسبل ہو تو قبرستان تھوڑی دیر کے لیے ان سے سمجھ لیں روحانی ملاقات کے لیے چلے جائیں, وہاں جا کے سورہ یاسین سنا دیں انہیں. 5 ہو گیا. 6 نمبر پہ ایک کام کریں کہ ان 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ چیریٹی کریں. 50 روپے, 100 روپے, 1000 روپے, جیسی آپ کی حیثیت, 10,000 روپے, 1 لاکھ روپے, لفافے بنا لیں 5 تاکہ مس نہ ہو. ٹھیک ہے, 6 کام ہو گئے.
7واں کام آپ یہ کریں کہ اس رات کوئی نہ کوئی علم دین کی مجلس میں بیٹھیں، جیسے آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، علم سیکھنا بڑی نیکی ہے. جس نے یہ 7 کام کیے اور 5 رات کیے، 5 میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوئی، اس کی وہ عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہ ٹارگٹ آپ کا کرنا ہے کام، اور بھی آپ ایڈ آن کر لیں. یہ تو مجھے 7 کام یاد آئے، آپ اور بھی نیکیاں ایڈ کر سکتے ہیں. اللہ توفیق دے کسی مریض کی عیادت کر لیں، ہے یہ بھی جناب نیکی ہے. تو انشاءاللہ اس یعنی ملٹی پلائی ہوتا جائے گا. اگر آپ جس طرح دنیا میں ہم اسکیم، کوئی حکومت کہتی ہے نا فلاں تاریخ کے بعد ٹیکس لگ جائے گا، تو بندہ اس سے پہلے سارے کام نپٹا رہا ہوتا ہے، اپنے مال بھی منگوا لیتا ہے، ایکسپورٹ بھی کر دیتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی کنٹینر چڑھا دیتے ہیں. یار چڑھا دو بھائی، بعد میں ڈیوٹی لگ جائے گی. اتنا سوچتے ہیں یار، یہ ڈیڈ لائن ہے، یہ ڈیٹ ہے. دنیا کے لیے ساری ڈیڈ لائنیں پتا ہیں، دنیا کی ساری آفرز ہمیں ایکسپٹ کرنی ہے. یہ قرآن نے آفر دی ہے، یہ شریعت نے ہمیں موقع دیا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، وی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو. اول تو اللہ کرے ہمیں مل جائے، ابھی بھی نہیں پتا کہ ہم آخری شب تاک رات تک زندہ رہیں گے کہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آج صبح جب میں فجر کے بعد گھر پہنچا تو مجھے ایک میسج آیا. ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، سکھر میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا 43 ایئرز ان کے بھائی کی ایج تھی، اور وہ اس سال رمضان میں عمرے پر بھی تھے. وہاں پہنچے تو ان کو دل میں تکلیف ہوئی. ڈاکٹرز نے کہا پیدل نہیں چل سکتے. انہوں نے پھر بھی ہمت کی، کچھ ٹریٹمنٹ کروایا، عمرہ کیا. عمرے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا آپ کے دل کا پرابلم ہے، آپ کا آپریشن ہوگا. گھر والوں نے کہا مکے میں ہی آپریشن کروا لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، بہتر ہے آپ پاکستان لے جائیں. وہ پاکستان لے کر آئے، اور یہاں آنے کے بعد ان کا وصال ہو گیا. جمعرات کی رات ان کا وصال ہوا، جمعے کو ان کا جنازہ ہوا. اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. مگر میں سوچتا رہا جب میں نے اس کی پکچر دیکھی کہ میں تو اس سے 7 سال بڑا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کبھی پتہ ہی نہیں چلا دل کی کوئی بیماری تھی. ڈاکٹر کہتے ہیں 10 سال سے پرابلم تھا، اب دل اتنا کمزور ہو گیا کہ وال چینج کرنا پڑے گا. اور جب آپریشن ہوا تو اس کی باڈی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جو بھی معاملہ تھا آخری وقت آ گیا. خیر میں تو رشک کرتا رہا کہ عمرہ کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ گناہ معاف کروا کے آیا. شب جمعہ رمضان کا مہینہ انتقال ہوا، اور جمعے کو جناز قبر ملی. تو اور انسان کو کیا چاہیے؟ جانا تو مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے. اللہ ایمان والی، عافیت والی، اور اے کاش ایسی موت دے کہ دنیا میں جانے کے بعد بھی قبر جنت کا باغ بن جائے. لیکن یہ زندگی ہے، کسی کے تصور میں نہیں ہوتا ہے. یار یہ چلا گیا، ہمارے ساتھ تھا بھائی، بالکل فریش تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے. لوگ بعد میں باتیں کریں گے کہ یار وہ تو ہمارے ساتھ تھے چلے گئے. تو بھائی ہمیں خود جانے کی تیاری کر لینی چاہیے نا. تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ تاک رات، یہ لیلۃ القدر کہیں ہماری آخری لیلۃ القدر نہ ہو. تو پلیز مس مت کیجیے گا. یہ بالکل کمر بستہ ہو جائیں. ابھی یہاں کے اجتماع سے فارغ ہونا، فریش ہونا ہے، گھر جا کے تھوڑا فریش ہو جائیں، پھر مسجد میں آ جائیں. اپنے گھر میں کوئی کونا پکڑ لیں. میں جانوں میرا رب جانے، آج میں نے قرآن پڑھنا ہے، آج میں نے تسبیح پڑھنی ہے، آج اس کو منانا ہے، آج رو رو کے دعائیں کرنی ہیں. جتنا ہو سکے آپ ان 5 راتوں میں نیکیاں کیجئے. اللہ مجھے بھی یہ ساری طاق راتیں خوب اپنی رضا والے کام میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. دوستو، آپ نے بیان کو سماعت کیا. یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور ہاں دوستو، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. شب قدر کو تلاش کریں، شب قدر کو پانے کی کوشش کریں. یعنی رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کو عبادت سے مزین کریں. ان راتوں میں اپنے آپ کو عبادت میں بیزی رکھیں. اللہ تعالیٰ شب قدر ہمیں نصیب فرمائیں، آمین. دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.